رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ باہر اب ہر سو خاموشی پھیلی تھی۔ اندر وہ سرخ گلابوں کے درمیان بیڈ پر سکھڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ آہستہ سے اپنے پیچھے دروازہ لاک کر کے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اشال کی گردن مزید جھک گئی تھی۔ وہ حد درجہ نروس تھی۔ خاموشی طویل ہونے لگی تو اشال نے جھجک کر دراز پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو محویت سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خمار آلود آنکھیں اشال کی ہتھیلیوں کو پسینے میں بھگو رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے سے نہ ہٹتی دیکھ کر اس نے ہتھیلی اس کے آنکھوں اذلان کا دلکش قہقہا کمرے میں گونجا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے آنکھوں سے ہٹا کر اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ رات کا فضول بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے کی پرہت فضا کے برعکس باہر خون کو منجمد کر دینے والی ٹھنڈی تھی جو ڈھلتی رات کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی چادر تنی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی نے خوابناک ماحول بنا رکھا تھا۔ گاؤں میں ویسے بھی شام کے بعد سکوت سا طاری ہو جاتا ہے۔ ہر طرف خاموشی کا سماں تھا۔ ولیمہ کی تقریب بھی گھر میں ہی کی گئی تھی۔ کھانے کا انتظام پچھلی حویلی میں تھا۔ اس وقت سب تھکن سے چور اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ لان میں پڑی کرسی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں آسمان پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اپنے پیچھے کھڑے ہارون کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے گردن گھما کر دیکھا اور پھر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ پھوپھو لوگ تو آج واپس چلے گئے ہیں نا؟ سپاٹ انداز میں اس کی طرف دیکھتی وہ اسے ایک پل کو چونکا گئی۔ ہاں، میں بھی کل چلا جاؤں گا۔ دلچسپ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹ پر پھیلی تھی جسے وہ نظر انداز کرتی بے نیازی سے سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ دراصل میری پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی ہے۔ اذان بھی کل اسلام آباد جا رہا ہے تو میں نے سوچا اس کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ تفصیل بتاتا وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زنائشہ کے ماتھے پر ہلکا سا بل نمودار ہوا۔ اسے اس لڑکے کے ان نظروں سے سخت چڑ محسوس ہوتی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ مسلسل وہی بولے جا رہا تھا اور مسلسل اسی ڈھیٹائی پر قائم تھا۔ میرے خیال سے اتنے بے خبر آپ ہرگز بھی نہیں ہیں۔ جتنی بے تاثر اس کی آواز تھی اتنی ہی بے تاثر نگاہوں سے وہ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں چہرے پر شدید تناؤ لیے اذان اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہارون، تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ ہارون سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا۔ وہ سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو چہرے پر بے نیازی سجائے بیٹھی تھی۔ ایسی بھی کیا اہم باتیں تھیں جو تمہیں اس کے ساتھ اکیلے میں ہی بیٹھ کر کرنی تھی؟ اس کی آواز آہستہ مگر سخت تھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جو خود جتنا گھٹیا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی اتنی گھٹیا ہوتی ہے۔ انداز میں ہنوز بے نیازی تھی۔ وہ کھول اٹھا تھا اس کی بات پر۔ اچھا، بے غیرتی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو تم؟ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بارے میں بھی میں وہی رائے رکھتی ہوں جو اعلیٰ درجے کے بے غیرت ہو اسی کو دنیا بے غیرت نظر آتی ہے۔ پورے اعتماد سے اس کے سامنے کھڑی ہوئی وہ دو بدو بولی۔ اذان کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ مجھے مجبور نہ کرو زنائشہ حیدر کہ میں تمہیں اپنی بے غیرتی کا سرٹیفکیٹ دوں۔ جبڑے بھیجتے وہ گھرایا تھا۔ زنائشہ کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی۔ میں بہت اچھی طرح سے تمہاری بے غیرتی کے بارے میں جانتی ہوں اذان تیمور۔ سرٹیفکیٹ کیا دو گے تم؟ دوسرے کو غیرت دلانے والے کی غیرت تو بہت اچھی طرح سے میں پرسوں رات کو دیکھ چکی ہوں۔ ویسے ہجڑوں کے ساتھ ناچنے سے کیا انسان غیرت مند بن جاتا ہے؟
یہ تو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل استزائیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اذان کا چہرہ مزید تنگ گیا۔ ویسے اذان تیمور مردانگی کے بارے میں تم سے رائے نہیں پوچھی۔ جب اتنے سارے ٹاپک پر جان چکے ہو تو اس بارے میں بھی جان لیتے، مگر خیر، جو چیز انسان کے اندر ہو ہی نہیں اس کے بارے میں کیا پوچھنا۔ ویسے لڑکیوں کے ساتھ ناچتے تو میں پھر بھی مان لیتی کہ تم مرد ہی ہو، مگر ہجڑوں کے ساتھ ناچ کر تو تم نے تو خود کو مشکوک بنا دیا۔ مسکرانا نگاہوں سے اس کی شعلہ وار آنکھوں میں دیکھتی وہ اس سے اپنے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر گئی۔ ایک جھٹکے سے مڑ کر وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ سختی سے مٹھیاں بھینچتے اپنے اشتعال کو دباتا وہ شعلہ بار نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ زنائشہ حیدر، ان لفظوں پر تم سسک کر مجھ سے معافی مانگو گی۔ کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اگلے دن اذان اور ہارون اسلام آباد چلے گئے تھے۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑ گئے تھے اور زندگی کے معمولات اپنی اپنی روٹین پر آتے چلے گئے۔ اس کی وہی معمول تھی جن میں نہ کبھی فرق آیا تھا نہ کبھی آنا تھا۔ ابو سے چوری چھپ کر ڈائجسٹ پڑھنا، ان کے گھر سے نکلتے ہی چھت پر چکر لگانا، سب بڑوں کی غیر موجودگی میں کبھی اذلان اور کبھی روحان کا کمپیوٹر استعمال کرنا، مگر اب اشال کی وجہ سے وہ صرف اذلان کا کمپیوٹر ہی استعمال کرتی تھی۔ اشال سب بس اسے گھور ہی سکتی تھی، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے کون سا سمجھ جانا تھا؟ اشال بس سر جھٹک کر رہ جاتی۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ دن بھر سورج تنگ بھی کرتا تو رات اپنی ٹھنڈی چاندنی کے ساتھ آ کر اس تپش کو تھوڑا بہت کم کر رہی تھی، اور موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا، ننگے پیر لان کا حدود ناپنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اس میں کبھی کبھی اس کے ساتھ وہ تینوں بھی شامل ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی وہ اکیلے ہی چکر کاٹتے اذیت سوچوں کے دروازے وا کرتی جاتی۔ تم اتنی کرپٹ کیوں ہو زنائشہ؟ اس کے ساتھ چلتی آئزہ آج بھی اسے لتاڑے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ تم ان سے پوچھو جو مجھے اس طرح کی کرپشن کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سپاٹ چہرے کی طرح لہجہ بھی سپاٹ ہی تھا۔ میں تو اس چیز پر حیران ہوئی ہوں کہ اذلان بھائی کو یہ معلوم کیوں نہیں ہوتا کہ تم ان کی غیر موجودگی کے دوران ان کا کمپیوٹر استعمال کرتی ہو۔ صدف بھی ان دونوں کے پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ یہ محترمہ ساری ہسٹری ڈیلیٹ کیے بغیر کمپیوٹر کو جو بند کرنا گناہ سمجھتی ہے۔ ویسے کتنی غلط بات ہے زنائشہ۔ وہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان کے نزدیک تو ہم چاروں میں سے کسی کو کمپیوٹر استعمال کرنے کا پتہ بھی نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے پاسورڈ بھی نہیں لگایا۔ اور تم؟ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں تو نہ مجبور کرے مجھے یہ سب کرنے پر، صحیح طریقے سے مجھے اجازت دے دے وہ سب کام کرنے کی جو میں کرنا چاہتی ہوں، ورنہ میں تو یہی طریقہ استعمال کرتی رہوں گی۔ کندھے اچکاتے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماموں کو یا پھر اذلان بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ صدف فطرتاً بزدل واقع ہوئی تھی، یا پھر اس میں وہ سرکشی، ضد اور بغاوت نہیں تھی جو زنائشہ میں موجود تھی۔ اسے یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اس کے باپ بھائی کی نظروں میں اس کا مقام گرا دے۔ مجھے اس چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا اور کیا نہیں۔ یہ لوگ صرف ایک بات ہی سوچ سکتے ہیں کہ کیسے اپنے گھر کی عورتوں کو گھٹ کر مارا جائے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے انداز میں نفرت کے سوا بغاوت بھی تھی، جسے صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ صدف کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔
لیکن زنائشہ تمہیں نہیں لگتا تم امانت میں خیانت کر رہی ہو؟ میرا مطلب یہ ہے اس طرح ان کی مرضی کے بغیر یہ چیزیں استعمال کرنا ان کو دھوکہ دینے کے ہی مترادف ہے۔ عائزہ بڑے انداز میں مخاطب ہوئی۔ دیکھو عائزہ، ان لوگوں کی سوچ سے پرے نظر میرے ان سب کے خلاف ہونے کے باوجود بھی میری اپنی بھی کچھ متعین کردہ حدود ہیں۔ بھلے میں ان کے قائم کردہ اصولوں پر عمل کروں، ان کی باتیں عمل نہ کروں، ان کی باتیں نہ مانوں، مگر جو حدود میرے اپنے قائم کردہ ہے میں ان کے کبھی خلاف نہیں جاتی۔ میں جانتی ہوں جو میں کرتی ہوں وہ غلط ہے، لیکن جو یہ کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ تم لوگوں میں سے اتنا صبر کہ ان کے ہر بات بغیر کوئی بات منہ سے نکالے مان لو، میں نہیں مان سکتی۔ میں کسی کے حقوق سے انکار نہیں کرتی، مگر پہلے مجھے تو حقوق دے جینے کا۔ ہمارے ساتھ تو وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اسلام سے قبل بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے اور یہ زندہ رکھ کر زندہ دفن کرتے ہیں۔ تم خود بتاؤ، ڈائجسٹ پڑھ کر میں کیا خراب ہو جاؤں گی یا ان کی عزتوں کا نیلام کر دوں گی؟ یا کمپیوٹر موبائل فون استعمال کر کے یا پھر کسی کالج میں پڑھ کر میں گھر سے بھاگ جاؤں گی؟ جو مجھے وہ مقام دے گا میں بھی اسے وہی مقام دوں گی، جو چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری فطرت کا حصہ ہے اور میں فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس کا ایک ایک لفظ تلخی سے پر تھا۔ نخوت سے سر جھٹکتے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھ کر رہ گئے۔ ہجر کی رات کاٹنے والی کیا کرے گا اگر سحر نہ ہوئی؟ دن اسے بے کیفی سے گزرتے جا رہے تھے، لمبے لمبے دن اور چھوٹی چھوٹی راتیں، جو آنکھوں میں راتیں کاٹنے والوں کو چھوٹی تو ہرگز نہ لگتی ہوگی۔ ان گزرے دنوں میں اذان 2-4 بار ہی گھر آیا تھا، مگر زنائشہ بھول کر بھی نہ اس کے سامنے کبھی آئی اور نہ آنے کی چاہ کی۔ اذلان اور اشال دونوں بہت خوش تھے اور خوش ہونا ہی تھا۔ جہاں عزت اور محبت ہو وہاں دکھ کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر اچانک صدف اور روحان کی شادی کا شور ایک دم سے ہی بلند ہوا تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیوں یکدم تھم گیا۔ روحان کے ساتھ ساتھ باقی سب چھوٹوں کے موڈ بھی خراب ہو کر رہ گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے تو اب کہیں جا کر اس کی دعائیں قبول ہونے لگی تھی، اور اب پھر وہ جلا بھنا ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر کوئی تھا کہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ انہی بے رونق اور پرتعیش دنوں میں زنائشہ کا اداس چہرہ کھل اٹھا تھا، جب اس نے امتیازی نمبر سے BA پاس کیا تھا۔ مارکس شیٹ ہاتھوں میں آتے ہی اس کے سب سے پہلے نگاہ اکنامکس کے نمبر پر پڑی تھی۔ 180 مارکس! اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ باقی مضامین کے مارکس بھی اچھے تھے، مگر اکنامکس میں تو اس کے موسٹ فیورٹ سبجیکٹ تھا اور وہ اس میں ماسٹرز بھی کرنا چاہتی تھی۔ ان تینوں کی فیورٹ چیزیں منگوا کر انہیں ٹریٹ دی تھی۔ اس کی اس خوشی میں سب سے زیادہ خوش اس کی ماں اور بہن تھی۔ ختیجہ نے بمشکل اس کی خوشی سے چمکتے چہرے سے نظریں ہٹائی تھیں۔ آج کتنے عرصے بعد وہ دل سے مسکرائی تھی، دل سے خوش ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آئی ڈھیروں نمی کو خشک کرتے وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو تھی۔ آج پوچھے نہ کوئی صبر کی معافی ہے ہم سے، آج ہم آخری منزل پر کھڑے ہیں صاحب۔ نہیں، اب مزید میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکی، اور اب تم اب مزید اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ وہ ہمیشہ کی طرح سخت اور بارو آواز میں بولے۔ دیکھیں، گھر میں رہ کر ہی پڑھے گی، اور ایک بے ضرر سی خواہش ہے، پوری کر لینے دیں۔ دبی آواز میں وہ سر جھکا کر بولی۔ انہوں نے ان کے اوپر ایک سخت نظر ڈالی۔ بے ضرر؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ یہ بے ضرر خواہش ایک دن تمہیں خون کے آنسو رلائے گی۔ کون سی ایسی ڈگری ہاتھ لگ گئی ہے اس کی، کون سا تیر مار لیا ہے اس نے، یہ بھی اس سے گھر بیٹھ کر حاصل کی ہے، مگر تم ہو کہ اس کی سرکشی اس کی آنکھوں میں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو تم سر چڑھا رہی ہو اسے پانی سر سے اونچا ہو گیا تو سر پکڑ کر رو گی تم۔ وہ دہاڑتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر
کھڑے ہو گئے تھے، سر جھکائے وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کب میں آپ کی عزت نیلام کر کے آئی؟ کب میں نے سرکشی دکھائی آپ کو، جو آپ مجھے سرکشی کا طعنہ دے رہے ہیں؟ آپ کو ہر بات سے اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کسی کو جیتے نہیں دیکھ سکتے؟ ضبط کی انتہا ہوئی تھی۔ اب وہ ان کے کمرے میں آ کر پھٹ پڑی تھی۔ 12 سالوں کا پختہ ابال آج نکل چکا تھا۔ سرخ آنکھوں سے وہ ایک بار ختیجہ کو گھورتے ہوئے ان کی طرف سے نکل گئے تھے۔ ختیجہ ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم اس انداز میں مجھ سے بات کرو؟ اشتعال سے وہ دہاڑے تھے۔ وہ اسی طرح ان کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ آپ نے خود مجبور کیا ہے مجھے اس انداز میں بات کرنے پر۔ آہستہ آواز مگر انتہا کی سرد تھی۔ چپ کرو تم بدتمیز! اسی دن کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا تمہیں میں نے۔ اسے ان کے سامنے سے ہٹاتے وہ اس کے کمرے سے باہر لے آئی تھی تو نہ کرتے پیدا کر کے کون سے سکھ مجھے دے دیے؟ زہر خند لہجے میں بولتی وہ انہیں ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ منہ کھولے وہ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا تم نے؟ اسی لیے اس کی وکالت کر رہی تھی؟ اتنی گستاخ اولاد زمین میں گاڑ دوں گا میں اسے۔ کرتا ہوں میں اس کا انتظام۔ مٹھیاں بھیجتے وہ لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ اب تم بتاؤ ایشال، میں کیا کروں؟ رخسانہ اس سے بات شیئر کر کے اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا مگر وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ان کا دیا گیا تاثر تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں پھوپھو، جو آپ لوگ بہتر سمجھے؟ ہاتھ مسلتی وہ بے چین سی بیٹھی تھی۔ جانتی تھی وہ سراسر فارمیلٹی نبھا رہی ہے۔ تم اس سے بہتر جانتی ہو ایشال، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے پہلے بات کر لوں۔ یہ نہ ہو کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر بیٹھوں۔ میرا نہیں خیال پھوپھو کہ اسے کوئی اختلاف ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو کون سا مان لیا جائے گا؟ آخر بات وہ بس سوچ ہی سکی۔ رخسانہ سر ہلاتے اٹھ کر چلی گئی۔ گہرا سانس خارج کرتی وہ بھی اٹھ کر لان میں نکل آئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی سانس گھٹنے لگی تھی۔ رخسانہ کے ہاں میں ہاں ملاتی وہ بخوبی جانتی تھی کہ خود ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اختیار میں سب باتیں مردوں کی تھی۔ تیمور تو یہ بات آگے چلا بھی چکے ہوں گے۔ رخسانہ تو بس فارمیلٹی نبھا رہی تھی، اور اس بات کا حکم دینے والے نے بھلا کہاں کسی کا انکار کی گنجائش چھوڑی تھی؟ اب انہیں بتا دیں امی، میں ہرگز ان کا فیصلہ نہیں مانوں گی۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جس پر وہ اپنا یہ جارحانہ فیصلہ تھوپ دے۔ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اس کی چیختی آواز ان کے کان میں پڑی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیجتے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر ختیجہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے تو بڑے کوشش کی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی وہ اس سے یہ بات کر لیں۔ تم جیتی جاگتی انسان کو میں زندہ ہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ بھینچتی آواز میں وہ دہاڑے۔ گاڑ تو چکے ہیں، اب مزید کیا گاڑیں گے؟ اب کہاں گیا آپ کا اسلام؟ صرف آپ کو 5 ٹائم ماتھا ٹیکنے کا حکم ہی دیتا ہے اسلام؟ یہ نہیں بتایا اس نے کہ آپ کو کہ انصاف کیا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے کسی کو، یا صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ہی آپ کو یاد آتا ہے اسلام؟ ان کے سامنے چیختی وہ ان کی اشتعال کو بڑھا گئی۔ گستاخ! ان کے ہاتھ پوری قوت سے اس کی گال پر پڑا تھا اور اسے زمین پر پٹک گیا تھا۔ ختیجہ دم سادے ان کے اشتعال بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور دروازے پر کھڑی ایشال تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی جو فرش پر اندھی پڑی تھی۔ بتا دو اسے، مرنا چاہتی ہے تو کل کا مرتی آج ہی مرے، مگر میرا فیصلہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر اب اس نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی قبر خود کھود کر زندہ گاڑ دوں گا اسے میں۔ میرے لیے یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
اور تم نے دیکھ لیا کہ ابھی مزید اپنی وکالت کرنے کا صلہ دیکھنا چاہتی ہو۔ اشار پر سے نظر ہٹا کر وہ بیوی پر برسے تھے جو ساکن سی بیٹھی تھی۔ ایک نفرت بھری نظر اس پر اچھالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ زنائشہ دروازہ کھولو، میری بات تو سنو۔ ان کے باہر نکلتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اسٹور روم میں بند ہو گئی تھی۔ خدیجہ کا رو کر برا حال تھا۔ اشار دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئی تھی، مگر وہ تھی کہ دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، نہ تو حیدر گھر واپس آئے تھے اور نہ وہ باہر نکلنے کو تیار تھی۔ زنائشہ پلیز، ایک دفعہ پھر اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اس دفعہ پتہ نہیں اسے اس کی محبت ماری لڑکی پر ترس آ گیا تھا۔ اس محبت کی ماری لڑکی پر ترس آ گیا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ آنسو گال بھگوتے چلے گئے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے اس بے حس کو دیکھ رہی تھی جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ دروازہ لاک کر وہ اسے بیڈ پر بیٹھا کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو زنائش؟ جب جانتی ہو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں انہیں موقع دے رہی ہو کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دے؟ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے وہ سسک ہی اٹھی تھی۔ تو کیا کروں؟ ان کی قید سے نکل کر اس بے عقوبت خانے میں بند ہو جاؤں؟ مجھے نفرت ہے اس انسان سے اشار، نفرت۔ اشار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس کی صرف آواز میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی صرف نفرت ہی تھی۔ اذان بہت اچھا ہے زنائش، اس نے تمہارا نام لیا ہے، اس نے تمہارا نام خود لیا ہے، خود اس رشتے کے لیے بولا ہے، اس نے خود تمہاری چاہت کی ہے۔ وہ تمہیں چاہتا ہے تبھی نا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہی تھی۔ زنائشہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم فکر مت نہ کرو اشار، حیدر اگر اب کوئی۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ اشار کا دل کانپتے۔ تم جاؤ، تیاری کرو، جا کر اپنے دیور کی مایوں کی، آخر خوشی کا موقع ہے۔ زہر خند انداز میں بولتی وہ اس کے ہاتھ اپنے گھٹنے سے ہٹا کر روم میں بند ہو گئی۔ اشار خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میں بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر آنسو اتنے برف تھے کہ اب بھی پگھلنے کو تیار نہیں تھے۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ طنزیہ انداز میں خود پر ہی مسکرائی تھی۔ آج دوسری دفعہ اسے اس کی اوقات بتائی گئی تھی۔ 4 سال پہلے اذان تیمور نے بھی اسی طرح اس کی اوقات بتائی تھی۔ ہاں، اس نے ہی اٹھایا تھا، مگر لفظوں کے مارے تماچے اتنے سخت تھے کہ یہ تکلیف بہت کم تھی اس کے سامنے۔ اذان تیمور انتہائی مغرور اور خودسر انسان، وہ چھوٹی عمر سے ہی ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ شروع میں بڑی شدت سے چھٹیوں کا انتظار کرتا تھا وہ گھر جا سکے، مگر آہستہ آہستہ وہ گھر سے دور ہوتا چلا گیا۔ چھٹیوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بناتا اور گھومنے کے لیے چلا جاتا، یہ سوچے بغیر کہ گھر میں بیٹھی اس کی ماں دن گن کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ اور گرمیوں کے سلگتے اور تپتے بڑے بڑے دن جب اذان تیمور اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ چھٹیوں میں گھر آیا تھا، نیلی جیکٹ، جینز، کالی ٹی شرٹ، گرمی کی حد تک سے سرخ پڑتا چہرہ، کالے ریشمی بال سفید ماتھے پر چپکے تھے، کندھے پر لٹکا بیگ، وہ ان بے کیف دنوں میں بہار کا جھونکا ثابت ہوا تھا۔ زنائشہ ان دنوں میٹرک کے امتحان دے کر فارغ تھی۔ ان لمبے لمبے دنوں میں اس کا ایک ہی شوق تھا، سارا دن جی بھر کر ناولز پڑھنا، راتوں کو خوبصورت خواب بنانا، اور ان خوابوں میں کب اذان تیمور کی بادشاہت چھا گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور جب پتہ چلا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ مگر خیر، پھر کیا ہوا؟ کہانی میں بھی تو زیادہ تر کزنز کی شادیاں ہوتی ہیں، کتنی اچھی لو سٹوریز ہوتی ہے ان کی۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر اپنی سوچ کو خود ہی انجوائے کرتی، مگر ان خوابوں میں رہنا اسے اس وقت مہنگا پڑا جب وہ
बड़ी बहादुरी से अजान तैमूर को अपने जज्बात से आगाह करने गई थी। दिल में बात रखने की कायल तो वो कभी भी ना रही। वो एक तपती दोपहर की मीठी रात थी। चांदनी की नरम नरम छाँव मशहूर कुन थी। अजान लॉन में कुर्सी पर बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। बज़ाहिर पुरसुकून मगर धड़कन इतनी तेज़ थी कि उसके कानों में आवाज़ महसूस हो रही थी। एक नज़र उसे देखकर अजान ने तामी फ़िक्रे बोलकर सेल पॉकेट में डाल लिया। खैरियत? वो बड़ी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। जुनैशा से उसकी बातचीत एक कज़न के लिहाज से बड़ी सरसरी सी रही थी और वो खुद उस तरह लिया दिया अंदाज़ अपनाए रखता था कि कम ही कोई उसके साथ फ्रैंकली बात कर सकता था। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हाथों को मसलती नज़रें झुकाए वो इंतहाई नर्वस लग रही थी। यहाँ तक आकर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोले, कैसे बताए कि वो जो कुछ बताने आई है सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। तो करो। वो कुर्सी पर इजी बैठा गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो ना तो कमअक्ल था और ना ही बेवकूफ़, जो ये ना समझ पाता कि रात के इस पहर ये पुरएतमाद लड़की जो मुंह पर ही मुंहतोड़ जवाब देकर अगले का मुंह बंद कर देती थी, अब वो इतनी नर्वस क्यों बैठी थी। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे क्यों नमूदार हो रहे थे और वो आंखों में आंखें डालकर बात करना क्यों भूल गई थी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अज़लान तैमूर, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तो अपनी तमाम तर हिम्मत को घसाट कर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बात मुकम्मल की और गहरा सांस खारिज करके उसकी तरफ देखा, जो तमस्कुराना नज़रों से उसे ही देख रहा था। तो जुनैशा हैदर, मैं यही कहूँगा कि तुम भी इन थर्ड क्लास लड़कियों की तरह ही निकली, जिनसे अपने ये 2 टके के जज्बात संभाले नहीं जाते। तमस्कुराना मुस्कुराहट होठों पर सजाए वो तफाकुर से खड़ा उसे उसकी औकात बता रहा था। मुझे समझ नहीं आती तुम लड़कियों में इज़्ज़त नफ्स होती भी है या नहीं। चलो इज़्ज़त नफ्स को छोड़ो, क्या गैरत भी होती है तुम लड़कियों में? चुपती नज़रों से वो उसकी फटी फटी आंखों में देख रहा था। आंसू लड़ियों की सूरत उसके आंखों से गिर रहे थे। इतनी संग दिली अज़ान तैमूर, इतना बेरहम। संभाल कर रखो इन आंसू को। तुम्हें अपना तमाशा लगाने की चाह होगी। मैं ऐसा कोई निराला शौक नहीं रखता। सुलगती नज़रों से उसे देखता वो नखोत से सर झटकता लंबे लंबे डग भरता चला गया। उस रात घर के सबसे ज़्यादा तारीक कोने में बैठी वो जी भरकर रोई थी और ये रोना सिर्फ उस रात का था। अगली सुबह वो एक नई जुनैशा हैदर थी, तल्ख, संजीदा और बेजार। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदाज में तल्खी और बेजारी का इजाफा ही होता गया। उस रात जो हुआ वो जुनैशा और अज़ान के दरमियान में ही रहा। ये अज़ान का उस पर एहसान था जो उसने इस चीज़ का हवाला किसी के सामने नहीं दिया था। छुट्टियां गुजार कर वो वापस चला गया था। उसके चेहरे पर अपनी संग दिलाना लफ्ज़ों के तमाचे मारकर वो जुनैशा हैदर के अंदर जहर भर गया था। उसकी मोहब्बत को मारकर वो उसके अंदर बाहर नफ़रत फैला गया था। उस रात जुनैशा हैदर ये भूल गई थी कि वो किसके सामने हाले दिल सुनाने जा रही थी। अज़ान तैमूर सदा का बेहिस इंसान, मगर आज वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसे किसकी ज़िंदगी में शामिल किया जा रहा है और ना चाहते हुए आज भी उसका फ़ैसला मानने पर मजबूर थी। उन दोनों की शादी के साथ रूहान और सदफ़ की शादी भी तय पा गई थी। शादी से महज 3 दिन पहले अज़ान इस्लामाबाद से वापस आया था। सब भी बेइंतहा खुश थे सिवाय जुनैशा के। उस दिन के बाद से हैदर ने उसे मुखातिब नहीं किया था और वो खुद भी उनके मौजूदगी से ख़याफ़ी रहती थी। शादी की शॉपिंग में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब कुछ इशाल ने अपनी पसंद का ही ख़रीदा और ना सिर्फ हैदर बल्कि हर किसी से ही
कतरा रही थी। बस ज़रूरतन ही किसी से बात करती, ज़्यादातर तो अपने कमरे में ही बंद रहती। कितनी ही बार खतीजा ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर जवाब में उसका अंदाज़ इतना सर्द होता कि वो दिल महसूस कर रह जाती। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं था, मगर इस सब में सबसे ज़्यादा सज़ा उन्हें ही दी जा रही थी। भीगती हुई एक शाम की दहलीज पर बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। नहीं लगानी है मुझे मेहंदी आयज़ा, तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। उसकी चीखती आवाज़ पर जहाँ कमरे में दाखिल होती इशाल की पेशानी शिकन आलूद हुई थी, वहीं आयज़ा भी आंखों में हैरानगी समोए उसका ये बेगाना अंदाज देख रही थी। आयज़ा तुम सदफ को लगाओ जाकर मेहंदी, अभी ज़ुनैशा थकी हुई है न, इसीलिए। आयज़ा को भेजकर वो खुशमगी निगाहों से उसे घूरती उसके साथ ही बैठ ये क्या बदतमीज़ी है उसके साथ ही बैठ गई। ये क्या बदतमीज़ी है ज़ुनैशा, इस तरह क्यों बात कर रही हो तुम इससे? और मेहंदी ना लगवाने की भला क्या तुक हुई? कल शादी है तुम्हारी, सब दुल्हन मेहंदी लगवाते हैं। इसका अंदाज़ कदरे सख्त था, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उन दुल्हनों में से नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें मेरी बात? और अब प्लीज़ तुम भी जाओ यहाँ से। इस घर में हुक्म चलाने को एक तरफ से मैं ही मिलती हूँ, सिर्फ मैं ही मिलती हूँ। पेशानी पर बल लिए लहजा कोफ्त ज़दा था। इशाल चुपचाप वहाँ से उठ गई और जानती थी उस वक्त वो कितनी डिस्टर्ब होगी। सब कुछ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, और एक इंसान जो कभी किसी की मर्ज़ी पर चलना पसंद ही ना करता हो, उसके लिए सब कितना तकलीफ़ देह होगा वो जान सकती थी। दरवाज़ा लॉक करके लाइट ऑफ करके वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। लॉन में सब कज़िन्स बैठे उधर मचाए हुए थे। सब कितने खुश थे, हंसते मुस्कुराते कहके लगाते, हालांकि वो भी जो 4 साल पहले उसे बड़ी बुरी तरह से जलील कर चुका था। आज शाम को ही उनका निकाह हुआ था और अब कुछ देर के पहले मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ था, इसलिए अंदर सुकूत फैला था। ना उस इंसान के मिलने की खुशी और जो उसके दिल में बसने वाला पहला शख्स था, उसके आंखों में बसने वाला पहला ख्वाब, और ना ही कोई दुख था जिसने तज़लील की थी उसकी ज़िंदगी में। अब वो शामिल हो गई थी। कहीं भी दिल में कोई जज्बा नहीं था, हालांकि उसे सामने बैठे देखकर भी नहीं, जिसके होठों पर किसी छेड़खानी पर बड़ी महसूस कुन मुस्कुराहट फैली थी। गहरा सांस खारिज करती वो खिड़की के पास से हट गई। उससे अगले दिन भी उसके जज्बात उसके चेहरे की तरह सपाट ही रहे। रुखसती के वक्त फितरी तौर पर खतीजा की आंखों में आने वाले आंसू भी उसके दिल को ना पसीज सके। उसके बरक सदफ खुश भी थी और रंजीदा भी। रूहान की वारफ्ता नज़रें जहाँ उसे बौखला दे रही थी, वहीं दिल में तफाकुर भी पैदा कर रही थी। मूवी और फोटोग्राफर के बाद जब इशाल उसके कमरे में लेकर आई तो हद दर्जा बेजार हो चुकी थी। जब इशाल उसे कमरे में ले आई तो वो हद दर्जा बेजार हो चुकी थी। उस चीज़ का अंदाज़ा इशाल बखूबी उसके चेहरे से लगा सकती थी, इसलिए इस वक्त उसे कोई भी नसीहत करने के बजाय वो फ़कत इतना ही कह सकी, तुम रेस्ट करो, मैं अज़ान को भेजती हूँ। वो उसे बेड पर बिठाकर खुद चली गई तो उसने एक कोफ्त भरी नज़रें सजे संवरे कमरे पर डाली और सर झटक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अज़ान जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो यकसर उसके वजूद से खाली था। अलबत्ता वो बड़े सुकून से सादा से हुलिये में बाथरूम के दरवाजे से बरामद हुई थी। अज़ान एक गहरी सांस खारिज की और उसे यकसर नज़रअंदाज करके ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। इसे ये तवक्का तो हरगिज़ भी नहीं थी कि वो सजे संवरे रूप में भी इसका इंतज़ार कर रही होगी, मगर फिर भी दिल में कहीं ये चाह ज़रूर थी कि जो बड़ी बेदर्दी से कुचली गई थी। वो कपड़े चेंज करके बाहर आया तो तकिए लिए वो सोफ़े की तरफ बढ़ रही थी जब उसने झटके से उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया।
کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ماتھے پر تیوری سجائے وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بدتمیزی ہے؟ تو زنیشہ بیوی، بدتمیزی کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ اس کا اشارہ اس کے سادہ حلیے پر تھا۔ اذان تیمور، میں یہاں تمہارے سیج سجانے نہیں آئی ہوں، وہ تڑکی۔ اذان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تو زنیشہ بیوی، میں یہاں آپ کو کیٹ واک کروانے کے لیے تو ہرگز بھی نہیں لایا۔ سمجھتی تو تم ہوگی، شادی کیوں کی جاتی ہے؟ سرد نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ اسے منجمد کر گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب زنیشہ کا دل کانپا تھا۔ تم میری اجازت کے بغیر؟ اس کی آواز میں واضح لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے بقائمی ہوش و حواس میں مجھے یہ اجازت دی ہے؟ بھول گئی؟ کل سب کے سامنے ہی تو تم نے اپنے حقوق میرے نام کیے ہیں، پھر آج میں کون سی اجازت لوں تم سے؟ اور ویسے بھی میری مردانگی کا ثبوت تو تمہیں چاہیے ہی ہوگا نا؟ ہونٹوں پر مسکراہٹ مگر چہرے پر پتلے تاثرات سجائے وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ یہ طلب تھی یا انتقام؟ وہ سمجھ نہیں پائی، اور سمجھنے کا موقع اس نے دیا بھی کب؟ درد کی چاند کو راتوں کا ستم سہنے دو، کی آنکھ سے کچھ کہو اور لہو بنے وہ۔ اب میرے طرز تخاطب سے پریشان کیوں ہو؟ میں نہ کہتا تھا یارو، مجھے چپ ہی رہنے دو۔ ولیمہ والدین صدف کی چپ ہی نرالی تھی۔ پچھلی رات کا خمار اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ روحان کی سرگوشیاں نگاہ میں اس کے حسن کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ مسکراہٹ جیسے صدف کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی۔ ایسے میں زنیشہ کی حد سے بڑھتی ہوئی سنجیدگی چھٹکنے پر مجبور کرنے کو کافی تھی۔ حالانکہ وہ اس انداز میں ڈھا رہی تھی، اس کے برابر بیٹھا اذان کسی کو بھی ہپنوٹائز کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی دلکش سی مسکراہٹ مسمرائز کرنے کو کافی تھی۔ کزنز کی چھیڑ چھاڑ، دوستوں کی جملے بازی پر وہ فقط مسکرائے جا رہا تھا، اور ان سب میں ایک صرف زنیشہ ہی تھی جسے وہ اس وقت حد سے زیادہ زہر لگ رہا تھا۔ واپسی پر وہ بیزار سی گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھی تھی جب ختیجہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ رسم کے مطابق آج تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے زنیشہ۔ جتنا ڈرامہ ہو چکا ہے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی مجھ سے توقع رکھے گا۔ بغیر مڑے وہ سرد انداز میں بولی، اور پھر انداز کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ختیجہ کے ساتھ ساتھ رخسانہ بھی ہک اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب کہ ان کے پیچھے کھڑا اذان مٹھیاں بھینجے ضبط کی انتہا پر کھڑا تھا۔ رسم کے مطابق آج صدف اشال کے ساتھ ہی اپنے پوشن میں آ گئی تھی، اور روحان بھلا کہاں یہ دوری برداشت کر سکتا تھا، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ رات کافی دیر تک ان سب کی محفل سجی رہی تھی، ماں سوائے زنیشہ کے۔ سب نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا، مگر ایشان نے اس کی تھکن کا بہانہ بنا کر ان کا دھیان اس پر سے ہٹا دیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے بستر پر چت لیٹی تھی۔ تمہیں اپنی امی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، اس لیے اس کی بدتمیزی یاد کروانا نہیں بھولا تھا۔ اس وقت میں تم سے کوئی کلاس لینے کے موڈ میں نہیں ہوں اذان تیمور، اس لیے تم بھی لیکچر کا ارادہ ملتوی کر کے مجھے سونے دو۔ اس کی طرف سے کروٹ لیتی وہ اسے سلجھا گئی تھی۔ آئندہ کے بعد تم کسی سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کرو گی، میں تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ یہ بھلا ہو سکتا تھا کہ وہ اسے جواباً کوئی تپانے والا جواب نہ دے۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ دانت پر دانت جمائے دہاڑا تھا، اور میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اس کا انداز بلا کا پرسکون تھا۔ اذان کو تو آگ ہی لگ گئی۔ توڑ کر دکھاؤ مجھے ابھی۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے وہ سخت آواز میں بولا، میں اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، اس لیے تم بھی اب اپنا منہ بند رکھو۔ اپنی بیزاری اس پر واضح کرتی وہ ایک دفعہ پھر لیٹ چکی تھی۔ اپنی زبان کو لگام ڈالو زنیشہ حیدر، یہ نہ ہو کہ یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے۔ اس کی برداشت لاجواب تھی۔ وہ خود اپنے ضبط پر حیران تھا۔ جتنی زبان درازی وہ کر چکی تھی اب تک، تو اسے اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ جب اتنی ہمت پیدا ہو جائے تب بات کرنا۔
اسے ایک دفعہ پھر ضبط کی انتہا پر پہنچا کر سر پر تکیہ رکھ کر وہ کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ چپتی نظریں اس کی پشت پر گاڑے، جبڑے بھیجے وہ اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ اذان بیٹا میری بات سننا۔ اسے نکل کر وہ میسج ٹائپ کرتا باہر کی طرف بڑھ رہا تھا جب ان کی آواز پر واپس پلٹا، جو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ جی امی، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسبات نے سر ہلاتا وہ ان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم زنائشہ سے بات کرو، اسے نرمی سے سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ حیدر بھائی سے ناراض ہے، مگر اس کی سزا اپنی ماں کو تو نہ دے، جو بے قراری سے اس کی راہ دیکھتی رہی ہے۔ تم اس کے شوہر ہو اذان، اسے نرمی سے پیار سے سمجھاؤ۔ گہری سانس خارج کرتا ہوا اسبات نے سر ہلا کر اٹھ گیا۔ ابھی تو میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپسی میں اسے لے جاؤں گا ماموں کے گھر۔ انہیں یقین دلاتا وہ باہر نکل گیا۔ مضطرب انداز میں اٹھ کر وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ خدیجہ کی بے بسی اور زنائشہ کے رویے سے اضطراب ان سے چھپا ہوا تو ہرگز بھی نہیں تھا۔ بظاہر اذان اور زنائشہ کا آپس میں رشتہ انہیں ٹھیک ہی لگ رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں سب کے سامنے ٹھیک ہی شو کروا رہے تھے، اور اس میں زیادہ ہاتھ اذان کا تھا۔ وہ خود خوامخواہ اپنا تماشا لگوانے کے حق میں ہرگز بھی نہیں تھا، اس لیے کمرے کے باہر سب کے سامنے وہ بہت کم زنائشہ کو مخاطب کرتا تھا۔ جانتا تھا اس کا پھاڑ کھانے والا انداز سب کو چونکا کر کنا کر دے گا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ زبانیں جن کی ستم پر خاموش رہتی ہیں، دلوں میں ان کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں۔ برا نہ مان کے بولے ہم تلخ لہجے میں، ہم جیسے لوگ ذرا بد مزاج ہوتے ہیں۔ شام کو وہ جب واپس آیا تو وہ کمرے میں بیٹھ کر کوہنی کے بل نیم دراز میگزینز دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا اور پھر سابقہ انداز میں میگزینز پر جھک گئی۔ گہری سانس خارج کرتا وہ بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں ابھی حیدر ماموں کی طرف جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ دو ٹوک انداز میں بولتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور جب 5 منٹ بعد کمرے میں واپس آیا تو وہ اپنی حالت میں موجود تھی۔ زنائشہ، میں نے کچھ کہا ہے۔ انداز قدرے نرم تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ آواز آہستہ مگر انداز دو ٹوک تھا۔ میں نے تم سے نہ تو پوچھا ہے اور نہ التجا کی ہے، اس لیے اب بغیر کوئی تماشا لگائے اٹھ جاؤ۔ پیشانی پر بل سجائے وہ گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جواباً کہ وہ گہری سانس اندر کھینچ کر بیڈ سے اٹھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے باہر کی طرف بڑھی، جو اذان کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس کے بات کو کوئی اثر نہیں لے رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا تھا۔ قدرے لڑکھڑا کر وہ اس کی طرف پلٹی۔ میں نہیں جا رہی ہوں تمہارے ساتھ، اور تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ بغیر اس کے متاثر ہوئے وہ ہٹیلے پن سے بولی، یہ تم اب بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس لیے اب تم بغیر مجھے زبردستی کا موقع دیے آرام سے میری بات مان جاؤ۔ ایبرو سکیڑے وہ پرتپش آنکھیں اس کے آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہو تم مرد، سوائے زبردستی کرنے کے؟ آخر اپنا آپ اسی طرح تو تم لوگوں کو بنا سکتے ہو، عورت کو محکوم بنا کر اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر۔ آخر کس مردانگی پر نازا ہوتے ہو تم لوگ؟ اصل میں تو تم لوگ مردانگی نام کو نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی ٹھار انداز میں اسے آگ لگا گئی۔ بکواس بند کرو تم، میں تمہیں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زبان کو لگام ڈالو۔ اتنی لمبی زبان کو میرے لیے کاٹنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ عزلی مستقل انداز میں وہ چیخ کر بولا، مگر وہ اب بھی اس کے پرسکون انداز میں اس کے مقابل کھڑی تھی۔ چیخ چلا کر تم مجھے دبا نہیں سکتے اذان تیمور، اور نہ ہی میں متاثر ہونے والی ہوں تمہارے اس انداز سے۔ یہ انداز انہیں دکھانا جو تم لوگوں کے ان اندازوں سے ڈر جاتے ہوں گے۔ تم جیسے گھٹیا انسان۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اذان کا ضبط
جواب دے گیا۔ اس کا بھرپور تھپڑ الٹا گیا تھا۔ ایک پل کو اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا اور پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے کے فریم میں پتھر ہوئی اشال کے پہلو سے نکلتا چلا گیا۔ وہ انہیں پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو فرش سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ چاہ تھی جس کی وجہ سے شادی کی گئی تھی۔ یہ اوقات ہے میری اشال اذلان، دیکھ لی تم نے میری اوقات؟ تنے چہرے پر تمسکرانہ مسکراہٹ سجائے وہ بے حس ہی لگ رہی تھی۔ یہ اوقات کسی کی نہیں بلکہ خود تمہاری عنایت کردہ ہے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم زنائشہ؟ صبر کیوں نہیں کر لیتی تم؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ سمجھوتا تمہارے سرتش میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں تم نہ خود خوش رہتی ہو نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہو؟ کیا بدلنا چاہتی ہو تم اور بدل کے کیا کر لو گی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے اپنی زندگی اجیرن کرنے کے۔ سو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ہاتھ دیکھو میرے زنائشہ، یہ ہاتھ دیکھو میرے زنائشہ۔ دونوں ہاتھ اس نے اس کے سامنے باندھے۔ خود بھی جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ کیوں تم اپنے ہاتھ ساتھ ساتھ ہمیں بھی روز روز آزمائش پہ ڈالتی رہتی ہو؟ خوش رہو اور ہم سب کو بھی رہنے دو۔ ایک تلخ نظر اس پر ڈالتی وہ واپس پلٹ گئی، بنا یہ محسوس کیے کہ وہ اسے توڑ آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اشال بلک کر روئی تھی۔ یہ ضبط بس اسی کے سامنے تھا اور تھک گئی تھی اسے جوڑ کر۔ آج تھک ہار کر اسے توڑ آئی اور اب چاہتی تھی وہ خود کو خود جوڑے۔ شاید صبر آ جائے، شاید سمجھوتا کر لے۔ کمرے میں داخل ہوتے اذلان کے لیے اس کی یہ حالت پریشانی کا باعث تھی اور حد درجہ فکرمند اس کی طرف بڑھا اور وہ حد درجہ فکرمندی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے اشال؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کے آنسو اس کی برداشت سے باہر تھے۔ کچھ نہیں، طبیعت خراب ہے۔ چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے اسے ٹالا۔ طبیعت خراب ہونے پر تم اس طرح ٹوٹ کر نہیں روتی اشال، بتاؤ مجھے صاف صاف کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا، جیسے سچ سنے بغیر وہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ اشال نے ایک دفعہ پھر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اذان نے زنائشہ پر ہاتھ اٹھایا ہے آج۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اذان سے، اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ وہ ٹھنڈے مزاج سے تو انسان ایک پل میں انگارہ بنا تھا۔ نہیں اذلان پلیز، آپ ایسی ابھی اس سے کچھ بھی مت بولے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تو ٹھیک ہے، میں زنائشہ سے بات کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے بھری سرخی تھی۔ نہیں، آپ اس سے بھی بات نہیں کریں۔ اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ صرف تمہارے ہی بہن نہیں ہے، میری بھی بہن ہے اور میرا بھی اس میں وہی رشتہ ہے جو تمہارا ہے۔ اشتعال دباتا وہ جھنجھلایا۔ مجھے بات کرنے دو اشال سے، اس وقت ضرورت ہوگی ہماری۔ سر پیچھے گرائے آنسو ضبط کرتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں اذلان، اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دے، اسے خود فیصلہ کرنے دے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ کب تک اس سے ہم ہمدردی کرتے رہیں گے اور کب تک وہ تھپڑ کھاتی رہے گی؟ پہلے باپ نے مارا، اب شوہر نے۔ زندگی میں دو مرد ملے اسے اذان، دو مرد، اور وہ دونوں مرد اسے جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ باپ نے باغی بنایا اور شوہر، اس سے اب یہ بغاوت برداشت نہیں ہو رہی۔ دونوں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں بغیر یہ سوچے کہ وہ بھی جیتا جاگتا انسان ہے۔ اگر تم لوگوں کے سامنے تن کر کھڑی ہو جائے گی تو کیا جان سے مار دو گے اسے؟ وہ حد درجہ دل گرفتہ تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اشال، وہ جذباتی ہے، وہ الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے۔ اس کے لہجے میں بڑے بھائی والی ہی فکر تھی، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی۔ یہ زندگی کافی ہے اسے سزا دینے کے لیے۔ آگے بھی اپنے لیے جان بوجھ کر جہنم نہیں خریدے گی۔ اور آپ فکر نہ کریں، بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے وہ سنگ دل کی انتہا پر کھڑی تھی۔ اذلان نے تعصب بھری نظریں اس پر ڈالی۔ رات کے کھانے پر اذان نہیں تھا۔ زنائشہ غیر معمولی طور پر بہت خاموش تھی۔ کوئی واویلا نہیں، کوئی تماشا نہیں، مگر اشال نے نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ اس کی یہ غیر معمولی خاموشی اس کے دل کی دنیا کو تہہ بالا کرنے کو کافی تھی۔ رخسانہ اور تیمور کسی دور پرے کے عزیز کی فوتگی پر گئے تھے۔ ان کی
वापसी कल थी। रोज़ आयशा के चेहरे पर उंगली के निशान देखकर अजलान ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींची। इसके दिल में अजलान के लिए गुस्से में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ उन चीज़ों से। एहसास ख़त्म, जज्बात दफन, दिल टूटे, जान छूटे। वो लॉन के पिछले हिस्से में नीम तारीकी में सर झुकाए बैठा था। उसे उस पर लाख गुस्सा सही, मगर जो उसने इसे थप्पड़ मारा था, ये वो जानता था कि बहुत गलत हरकत कर चुका था। अपने पीछे कदमों की मध्यम चाप पर उसने मुड़कर पीछे देखा। इशाल उसके साथ कुछ फासले पर रखकर ऊपरी स्टेप पर बैठ गई। आई एम सॉरी, बहुत गलत हरकत की आज मैंने, मध्यम आवाज़ में वो शिकस्ता लहजे में बोला। इशाल ने गहरी सांस ली। गलती न तुम्हारी थी न उसकी, गलती उन हालात की और रवैयों की है जिनने उसे बागी बनाया। सबको एक ही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। अजान कुछ लोगों में बर्दाश्त होती है, कुछ में नहीं। कोई समझौता कर सकता है, कोई इस लफ्ज़ के हिज्जों से भी नावाकिफ़ होता है, मगर फिर भी अपने फितरत के ख़िलाफ़ जाकर उसने समझौता किया। हर मकाम पर हर ज़िद को ख़त्म करके, चाहे रोने के बाद, मगर वो समझौता कर लेती थी। मगर इसमें ये बर्दाश्त ख़त्म हो गई है तो चीख चिल्लाकर दिल का थोड़ा बहुत गुबार हल्का कर लेती थी। आँखों में उमड़ते आंसू को उसने पीछे धकेला। पता है अजान, जब एक चीज़ को मुसलसल दबा कर रखा जाए तो बोझ हटाने पर वो उससे ज़्यादा शिद्दत से बाहर आती है। जैसे स्प्रिंग जितना दबा कर रखोगे तो छोड़ने पर वो उतनी शिद्दत से ऊपर उठेगा। मगर ये चीज़ें हम लोग नहीं सोचते। हम लोग बस सोचते हैं कि हमने सिर्फ हाकिम है और हमें सिर्फ हाकिम बनकर ही फैसला करना है। किसी को ज़िंदा मार देने के मुतरादिफ ही क्यों ना हो। इसकी ख्वाहिशें बहुत छोटी थी अजान, तुम सुनोगे तो हंसोगे। वो हल्का सा किराई। अजान यकटक उसे देख रहा था। बहुत सा पढ़ना, डिग्रियाँ जमा करना, गर्मियों की छाँव में, सर्दियों की धूप में बगैर किसी डर खौफ के बैठकर नॉवेल पढ़ना, रात को दोस्तों से मैसेज पर बातें करना, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुकाबले में हिस्सा लेना, और फिर अब्बू के गले में बाजू डालकर उन्हें अपनी कामयाबी बताना। आँखों में आँख से टूटकर गाल पर गिरा था। अजान के दिल पर बोझ मज़ीद बढ़ा था। आँखों की जलन में इजाफा हुआ। उसके पास इशाल को कहने के लिए कुछ भी नहीं था, और इशाल भला कब से उसकी कुछ सुनने आई थी। वो तो सुनाने आई थी जुनैशा के टूटने बिखरे ख्वाब, अधूरी ख्वाहिश, और कौन जाने उन ख्वाहिश में अजान तैमूर किस दर्जे पर था। आखिर वो भी तो उसकी आंखों में बसने वाले खुशनुमा ख्वाब चुका था। उसने कर्ब से आंखें बंद की और फिर शिकस्ता कदमों से उठकर कमरे में आ गया जहाँ वो बेखबर सो रही थी, और उसकी ये बेखबरी उसे मार दे रही थी। उसके गाल पर छिपे अपनी उंगली के निशान पर उसने दहकते होंठ रख दिए थे। वो उसे तोड़कर अपने होठों से जोड़ रहा था। तुझे ओढ़ूया तेरा लिबास हो जाऊं, तेरे रंगों में ढलकर एक एहसास हो जाऊं, एक राहत जो मिले मुझे तेरे ज़ात से, तू समंदर बने और मैं प्यास हो जाऊं, तेरे वजूद से मेरे चेहरे पर खुशियों की धनक, तेरा चेहरा ना देखूं तो उदास हो जाऊं। वक्त इतनी सी ख्वाहिश है कि तेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं, फिर भले किस्सा बनूं या कयास हो जाऊं, तेरे लब तेरे हाथ मेरा एक एक नक्श अमर कर ले, तो मुझे भूल ना पाए, मैं इतना ख़ास हो जाऊँ। कब जा रहे हो तुम वापस? सुबह नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ अजान और इशाल मौजूद थे। इतवार का दिन था और अजलान का जल्दी उठने का कोई प्रोग्राम नहीं था। आज शाम को चाय का कप उसके हाथ से लेता वो बोला, जुनैशा भी तुम्हारे साथ जा रही है? वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। क्यों, आपको इस्लामाबाद का सुकून अच्छा नहीं लग रहा? होठों में मुस्कुराहट दबाया वो किचन में दाखिल होती जुनैशा को देखकर ऊंची आवाज़ में बोला। ईशान ने पहले उसे खशमगी नज़रों से घूरा और फिर जुनैशा की तरफ मतवज्जा हुई, जो अजली सपाट अंदाज में कप में चाय निकाल रही थी। बैठकर नाश्ता करो जुनैशा, संजीदगी आवाज़ में समोए वो उसे टोक गई थी, जो कप उठाकर अब किचन से बाहर निकल रही थी। नहीं, मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगी, बगैर मुड़े वो बोली, और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। इशाल ने मुतफक्किर नज़रों से अजान की तरफ देखा, जो कंधे उचकाकर दोबारा नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया था। मैं जानती हूँ तुम उसे साथ लेकर जा रहे हो। अगर वो चली गई तुम्हारे साथ तो उसका ख्याल रखना, उसे
तंबिया करती वो कुर्सी पर एक खसका कर उड़ गई। जैसे मैं तो बस आपके हुक्म का ही इंतज़ार कर रहा था। वो सख्त बदमज़ा हुआ था। अब वो इतना भी जल्लाद नहीं था कि उसे तंबिया किया जाए। घूर कर देखती वो किचन से बाहर निकल गई। कमरे में वापस आकर उसने नुनाइशा को अपने साथ इस्लामाबाद चलने का कहा। खिलाफ तवक्को उसने बगैर कोई एतराज़ किए पैकिंग करना शुरू कर दी। वो पहली दफ़ा उसके रवैये पर चौंका। वो तो कोई तड़का जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर यहाँ इतनी खामोशी। शाम तक रुखसाना और तैमूर भी वापस आ चुके थे। उन सब से मिलने के बाद वो अजान के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई, बगैर अपने पोषण की तरफ देखे, जहाँ लाउंज के दरवाजे में डिबडिबाई नज़रों से उसकी माँ उसे जाता हुआ देख रही थी, जिसने एक नज़र भी उन पर नहीं डाली। मामूल के मुताबिक उनके सामने खाने के लवाजमात रखते हुए खुद भी उनके सामने बैठ गई थी। वो बगौर उनके चेहरे पर फैली उदासी को देख रही थी, पर पूर्णम आंखें उसके दिल का हाल बड़ी अच्छी तरह से वाज़ेह कर रहे थे। गहरी सांस खारिज करते वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। रात को जब वो किचन का फैलावा समेटकर कमरे में आई तो वो बेड क्राउन से टेक लगाए उसका इंतज़ार कर रहे थे। दूध का ग्लास उनके हाथ से पकड़ते वो बखूबी ये देख सकती थी कि वो वक्फे से रोती रही है। ज़ुनैशा से इतनी संगदिली की तो तवक्को हरगिज़ नहीं थी। नरमी से उनका हाथ पकड़कर उस अपने पास बिठाया। तुम्हारी ये गिरियाज़ारी तुम्हारी तबीयत बड़ी बुरी तरह ख़राब कर देगी। मेरा दिल नहीं ठहरता हैदर। उसकी ज़िंदगी से आ रही नज़रें मेरी आंखों के सामने से हटती ही नहीं। कोई माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती अपनी औलाद को इस हालत में। आंसू एक दफ़ा फिर बेकाबू हुए थे। उन्होंने मुतासफ़ नज़रों से उन्हें देखा। वो औलाद जैसे तुम्हारे कोई फ़िक्र ही नहीं है, वो औलाद जिसे तुम्हारी कोई फ़िक्र ही नहीं है। उनके लहजे में महसूस किए जाने वाली चुभन थी। खतीजा ने पुरसुकून नज़रों से उन्हें देखा। देखो खतीजा, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बाप हूँ इसका, दुश्मनी कैसे कर सकता हूँ इसके साथ। मैंने जो उसके लिए बेहतर समझा वो फ़ैसला कर दिया। माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करते कुछ भी। गहरी सांस खारिज करते वो रज़ानियत से बोले, मैं जानती हूँ ये सब, मगर यही ना कि जो वो कहती है मैं बस वही करता चला जाऊँ। पल में उनकी पेशानी शिकन आलूद हुई थी। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई उड़ गई। अपनी जगह आप ठीक है, आपके किए गए फैसले ठीक, मगर हैदर कहीं ना कहीं गलत तो हो ही चुका है ना। वालिदैन अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, मगर हैदर औलाद की सोच को भी तो कभी पढ़ लेना चाहिए ना। अगर वो बगावत कर रही थी, बदतमीज़ी कर रही थी, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि उस बगावत और उस बदतमीज़ी की वजह क्या है। ख्वामखा तो वो ये रवैया इख्तियार नहीं कर सकती, मगर आपने बगैर ये सोचे उसके दिल में अपने लिए बदगुमानियों को परवान चढ़ाया। अब वो आपसे बदगुमान है, खायफ है, आप इससे नाराज़ है। दरमियान में पिस तो मैं रही हूँ ना। वो बाप के साथ साथ माँ से भी नाराज़ होकर चली गई। आपको इस नाराज़गी से फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मगर मेरा दिल कटता है हैदर। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इसकी ये नाराज़गी। मेरा दिल पत्थर का नहीं है और ना ही मैं खुद को बेहिस कर सकती हूँ। कितने अरसे से इनके लफ्ज़ आज ठहर ठहर कर उनके होठों से अदा हुए थे। थकी सांस खारिज करते वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। पीछे साकत वजूद लिए वो जहाँ के तहाँ बैठे रह गए। मोहब्बत सिर्फ माँ ही तो नहीं करती, बाप का दिल तो औलाद के लिए दुखता है। हाँ, वो बात जाहिर ना करे तो और बात है। उसको गुरूर हुस्न था और मैं अना परस। वो जा रहा था, मुझसे पुकारा ना गया। रात के अंधेरे गहरे हुए थे जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए। शीशे के बाहर भागते दौड़ते मनाज़िर पर नज़रें टिकाए वो बेनियाजी से बैठी थी। अजान ने भी उसे मुखातिब नहीं किया था। सफ़र बड़े खामोशी से कटा था। उसने शुक्र का सांस भरा जब कार एक इलाके की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने रुकी। वो उकता चुकी थी अब इतने लंबे सफ़र से, इसलिए जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। सेकंड फ्लोर पर एक
ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، 2 کمرے، چھوٹا سا لاؤنج، اوپن کچن اور ڈائننگ روم تھا۔ ڈائننگ روم کے ساتھ ٹیرس، ایک ہی نظر میں وہ سارے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے چکی تھی۔ کچن میں ابھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ دروازہ باہر سے لاک کرتا وہ چلا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی، ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ ایک ویل ڈیکورڈ کمرہ تھا، یقیناً اذان کا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کمرے میں سوائے ایک میٹرس کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ گہری سانس خارج کرتی وہ لاؤنج میں پڑے سامان کی طرف پلٹی اور اپنا بیگ اٹھا کر اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جب منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو اذان واپس آ چکا تھا۔ اذان نے تعجب سے اسے اس کمرے سے نکلتے دیکھا، مگر بغیر کچھ بولے اسے پیکٹس پکڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب واپس آیا تب تک وہ اس کے لیے کھانا میز پر لگا چکی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ اپنے لیے سجائے کھانے کی ٹرے اٹھا کر دوبارہ اس کمرے میں بند ہو گئی۔ اذان کو سمجھنے میں انتہائی کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ یہ سب کیا تھا۔ ایک کوفت بھری نظر اس نے بند دروازے پر ڈالی اور کھانا زہرمار کرنے لگا۔ وہ اس وقت کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے خالی برتن کچن میں رکھ کر وہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت اسے صرف پرسکون نیند کی طلب تھی۔ اگلے دن اسے اس کی روٹین لائف شروع ہو چکی تھی۔ وہ صبح کا گیا شام کو واپس پلٹتا تھا، کبھی رات کو۔ وہ سارا دن فارغ بیٹھ کر تھک جاتی۔ وہ پہلی رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اس وقت اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی گرم چادر یا لحاف نہیں تھا۔ اپنے سامان میں سے اس نے ایک گرم شال نکال کر اوڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند بھی اس کی طرح ڈھیٹ تھی جو اسے نئی جگہ پر آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ساری رات جاگ کر صبح کے وقت وہ کہیں جا کر سوئی تھی۔ اگلے دن اذان کے آفس جانے کے بعد اس نے اس کا کمرہ چیک کیا، مگر وہاں صرف ایک ہی کمبل تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اذان سے بات کرنا تو جیسے اس کے لیے گناہ تھا، اس لیے رات کو وہی گرم شال اوڑھ کر سو جاتی تھی۔ مگر یہ اسلام آباد کا قاتل سرد موسم تھا جو 2 دن میں ہی بری طرح اس پر اثر انداز ہوا تھا۔ زکام سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی اور یہ سب اذان نے صرف 2 دن تک ہی برداشت کیا تھا۔ تیسرے دن ہی کھانے کی میز پر اسے روک چکا تھا۔ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہیں کھانا کھاتی؟ اس نے ہاتھ پکڑے اس کے سرخ چہرے پر نظریں ٹکائے وہ بولا، تاکہ تمہیں ایک 3rd کلاس لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کی زحمت سے بچا سکوں۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ اس سے چھڑاتی وہ نخوت سے سر جھکا کر دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اذان کا موڈ بڑی بری طرح غارت ہوا تھا۔ کھانا واپس کچن میں رکھتے وہ ایک سلگتی نظر اس کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب اتنے برے موڈ کے ساتھ وہ کھانا ہرگز نہیں کھا سکتا تھا۔ صبح اس کے سر میں شدید درد تھا۔ ہر طریقہ استعمال کرنے کے باوجود اس میں کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ زکام کے ساتھ ساتھ بخار نے بھی اس کے وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اوپر سے سورج نے قسم کھا رکھی تھی کہ اس نے اسلام آباد والوں کو اپنا دیدار نہیں کروانا۔ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز وہ انگلی کی پوروں سے کنپٹیاں دبا رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ یہ موبائل اس کی ضرورت کے لیے اذان نے یہاں آنے کے دوسرے دن اسے دیا تھا۔ بغیر نمبر دیکھے اس نے یس کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، زکام زدہ آواز میں سلام کرتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام زنیشہ، کیسی ہو بیٹا؟ دوسری طرف رخسانہ تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ لیکن زنیشہ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو بیٹا۔ یقیناً اس کی زکام زدہ آواز سے انہیں اس کی طبیعت خرابی کا انداز ہوا تھا۔ جی پھوپھو، بس ہلکا سا فلو ہے، میں نے میڈیسن لی ہے۔ آپ سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پہلی بار ان کا کھنک زدہ آواز اسے چونکا گئی۔ تو پھر جلدی سے سنائے نا، وہ بے صبری ہوئی۔ بھئی تم اور خالہ اور چچی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہو۔ بھئی انہوں نے اسے حیران ہی تو کر دیا تھا۔ سچ کو
خوشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بے یقین سی ہوئی۔ ارے بالکل، لو اشال سے پوچھ لو۔ انہوں نے پاس بیٹھی اشال کو فون پکڑایا۔ اشال، پھپھو سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں، اشال نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ وہ حد درجہ خوش ہوئی۔ تمہیں بھی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ہلکا سا فلو ہے۔ اسلام آباد کی ظالم ہواؤں نے کتنی بے رحمی سے تمہارا استقبال کیا۔ زنیشہ بے ساختہ مسکرائی۔ اشال سے کچھ دیر مزید بات کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ سارا دن کسل مندی سے وہ صوفے پر پڑی رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے اذان کے لیے کھانا پکایا اور جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ مزید ایک سیکنڈ بھی اس میں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات کو جب اذان واپس آیا تو لاؤنج خالی تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بند۔ وہ آج حد درجہ تھکا ہوا تھا۔ آج تو اس کا بے ساختہ دل چاہتا کہ جھنجھوڑ کر رکھ دے زنیشہ کو، مگر پھر سر جھٹکتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نمودار نہ ہوتے دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کرتا خود ہی کچن میں جا کر کھانا نکالنے لگا۔ یہ بھی مہربانی تھی کہ اس کی جو کھانا پکا ہوا تھا۔ کچن میں ہی کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب رخسانہ کی کال آ گئی۔ السلام علیکم امی۔ خوشگوار انداز میں سلام کرتا وہ ایزی ہو کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام۔ تم میں کوئی شرم نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ سلام کے جواب کے ساتھ ہی اسے پھٹکار پڑی تھی۔ وہ حد درجہ حیران ہوا۔ کیا ہوا امی؟ وہ واقعی بے خبر تھا۔ تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا بھائی کو فون کر کے مبارکباد ہی دے دو؟ کیوں، بھائی نے نئی فیکٹری لگائی ہے؟ جس طرح اذلان 24 گھنٹے بس بزنس میں غرق رہتا تھا، اسے وہ وہی اندازہ لگا سکا۔ رخسانہ نے بے ساختہ اپنا سر پٹک لیا۔ بدتمیز انسان، چاچا بننے والے ہو تو؟ سچ امی؟ اس کے تاثرات بھی بالکل زنیش کے جیسے تھے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ زنیش نے نہیں بتایا تمہیں؟ اذان بے ساختہ گڑبڑایا۔ ابھی تو آیا ہوں میں۔ یہ واقعی سچ تھا، مگر خیر زنیشہ بی بی نے بعد میں کون سا بتا دینا تھا۔ اذلان کو فون کر لینا، اسے تاکید کرتے ہوئے فون بند کرنے لگی تھی جب کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ اب زنیشہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بے ساختہ مڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اب بہتر ہے۔ انہیں مطمئن کر کے اس نے فون بند کر دیا، مگر خود بے ساختہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اب انہیں کیا پتا تھا زنیشہ بی بی اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ وہ سامنے میٹریس پر آڑی ترچھی سر پر دوپٹہ باندھے لیٹی تھی۔ اضطرابی انداز میں وہ آگے بڑھا۔ زنیشہ، اسے کندھے سے پکڑ کر اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ اذان نے گھور کر اسے دیکھا۔ 2 منٹ کے اندر اٹھ کر باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بے لچک لہجے میں بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتا تھا وہ نرمی کی زبان نہیں سمجھنے والی، مگر اس وقت اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ نرمی سے بھی کہتا تو وہ مان جاتی۔ کپڑے تبدیل کر کے گرم شال اچھی طرح اوڑھ کر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ کلینک سے واپسی پر اسے دوبارہ اسی کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ ماتھا پیٹ لیا۔ خدا کی بندی، میری بھری جوانی میں رنڈوا ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ مجھے نہیں تمہارے کمرے میں سونا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ نامحرم نہیں ہوں میں تمہارے لیے، اور اب پلیز مزید تماشا مت کرو۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ کمرے میں لے آیا۔ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اس کی میڈیسن سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ خیال سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی یہ دودھ اور بریڈ کے ساتھ ہی گزارا کرو۔ ٹرے میں دودھ کا گلاس اور بریڈ کے سلائس رکھے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ زبردستی اسے سلائس کھلانے کے بعد اس نے میڈیسنز اسے کھلائی۔ اس کا اتنا فکر مندانہ انداز پتہ نہیں کیوں زنیشہ کو رنجیدہ کر رہا تھا۔ تکیہ درست کرتے ہوئے چت لیٹ گئی تو وہ بھی کپڑے تبدیل کرنے کے بعد لائٹ آف کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اذان کی آنکھ کڑھانے کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ بے حد کچی نیند کا مالک تھا، ذرا سی آواز پر اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سائڈ لیمپ آن کیا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے زنیشہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پل بھر میں پریشان ہوا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، سر میں جیسے دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس نے ٹیبلٹ بھی کھائی تھی مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا تم لیٹو، میں سر دبا دیتا ہوں۔ اس کے تکیہ درست
उसका तकिया दुरुस्त करके रखता वो उसके करीब हुआ था। वो हैरान तो हुई थी उसके इस कदर मेहरबानी पर, मगर फिर आंखें मूंद कर लेट गई। जब तक उसे आराम नहीं आ गया तब तक वो सर दबाता रहा। आंखें मूंदे वो वैसे ही लेटी थी जब उसे अपनी पेशानी पर दहकता लम्स महसूस हुआ था। उसकी सांस अंदर ही कहीं उलझने लगी, धड़कन रुक सी गई। अजान तैमूर नाकाबिले तस्खीर इंसान उसे तस्खीर कर रहा था जो सालों पहले अपना आप उस पर हार चुकी थी। काफ़ी दिनों बाद उसकी तबीयत बेहतर हुई। बुखार तो जल्दी ही उतर गया था मगर जुकाम ने उसकी मत मारे रख दी थी। हर धूप में बैठी वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। सूरज की नरम सुनहरी किरणें उसे हरारत पहुंचा रही थी। किताब में गुम वो इर्द गिर्द से गाफिल बैठी थी जब मोबाइल फ़ोन की आवाज़ पर वो सख्त बदमज़ा हुई। मोबाइल उठाकर देखने पर उसके आईब्रो सुकड़े थे। अजान की कॉल थी। इस वक्त बड़बड़ाते हुए उसने यस का बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया। हेलो सुनाइशा, हमें अभी गांव के लिए निकलना है, तुम रेडी रहना, मैं 20 मिनट में पहुंचता हूँ। उसके बोलने से पहले ही उसने तेज़ी से बात ख़त्म करके फ़ोन बंद कर दिया। वो हैरानगी से मोबाइल देखने लगी। दिल में बेसाख्ता अंदेशे ने जन्म लिया। यूँ अचानक गाँव क्यों? बेरब्त सी सोचें उसे परेशान कर रही थी। एक बार तो उसका दिल चाहा कि अजलान को फ़ोन करे मगर अगले पल उसने सर झटक दिया। जुनैशा हैदर चाहे कितनी भी बहादुर हो और बेखौफ थी मगर इतनी तो हरगिज़ भी नहीं कि अपने रिश्तों की किसी तकलीफ़ में देख सकती थी। नाराज़गी अपनी जगह मगर उनकी किसी तकलीफ़ का सोचकर उसका दिल लरज़ उठा था। उसे अजान पर बेतरा गुस्सा आया जिसने कोई बात बताए बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। ये 20 मिनट उसने कैसे गुजारे थे ये तो वही जानती थी। फिर उसका खुदा। गाड़ी में बैठते ही बेसाख्ता उसने पूछा, हुआ क्या है? तुम इतनी इमरजेंसी में गाँव क्यों जा रहे हो? कोई इमरजेंसी नहीं है और अब मुँह बंद करके बैठो। ड्राइव के दौरान मुझे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। वो मुंह फेरकर शीशे की पार देखने लगी और अजान ने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। बस यही चाहता था कि वो कहे, वो उससे कुछ ना पूछे। दरअसल अभी वो उसे कुछ बताना ही नहीं चाहता था, वरना इतने लंबे सफ़र में जुनैशा के आंसू उससे ज़रूर गाड़ी ठुकवा देते। कुछ दिनों से उनका ब्लड प्रेशर मसलसल हाई रहता था और ये तब से हुआ था जब जुनैशा उनसे मिले बगैर इस्लामाबाद गई थी। दिन ब दिन बढ़ती टेंशन उनके फिशार खून को हद से ज़्यादा बुलंद कर रही थी। हैदर किसी काम के सिलसिले में शाहिद के साथ गए थे। मामूल के काम निपटाते वो एकदम से चकरा कर नीचे गिर गई। काफ़ी देर बाद जब इशाल उस तरफ आई तो उन्हें बेहोश पड़ा देखकर अपने बेसाख्ता चीख को रोक ना सकी। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर बाकी सब दौड़े चले आए। तैमूर ने जल्दी से गाड़ी निकाली। रुखसाना ने आयज़ा और सदफ के साथ मिलकर खतीजा को सहारा देकर गाड़ी में डाला। इशाल को रो रो कर बुरी हालत थी। उसके बिगड़ते हालात के पेश नज़र रुखसाना ने उसे साथ जाने से मना कर दिया। अस्पताल पहुंचकर तैमूर ने हैदर और शाहिद के साथ साथ अजलान और रूहान को इत्तला दे दी थी। अलबत्ता अजान को कॉल अजलान ने काफ़ी देर बाद की थी। खतीजा के बीपी शूट कर गया था और उनकी बेहोशी ने सबको ही हवास बाख्ता कर दिया था। बहरहाल काफ़ी देर बाद उन्हें होश आया, सबकी जान में जान आई। तभी अजलान को अजान को इत्तला करने का ख्याल आया। इस्लामाबाद से गाँव तक का फ़ासला 3.5 घंटे का था और इंतहाई रश ड्राइविंग के बाद अजान उसे लाया तो जुनैशा का दिल बुरी तरह धड़का। सारा रास्ता वो खामोश रही थी मगर अब अस्पताल की बिल्डिंग को देखकर वो ज़्यादा देर नज़रों से उसे देख रही थी। दुर्जीता
درزیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کار پارک کر کے وہ اس کی طرف گھوما۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب ٹھیک ہے خدیجہ، ممانی کا بی پی شوٹ کر گیا تھا مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ بتانے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہا تھا مگر اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ اسے بس اس کے ہلتے لب نظر آ رہے تھے، کانوں میں تو جیسے سائے سائے ہو رہی تھی۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل چلوا رہی تھی۔ اس کے دل میں کسی سے بھی متعلق برا خیال آیا ہو مگر ماں سے متعلق نہیں آیا تھا، اور اب وہی ماں یہاں ہسپتال میں۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے مگر مشکل سے ہی خود پر قابو رکھتے ہوئے لمبی راہداری موڑی تھی اور سامنے ہی ایک کمرے کے باہر اذلان کھڑا غالباً انہیں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ اذلان بھائی، امی، وہ بمشکل ہی بول پائی۔ زنیشہ گڑیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم دیکھو جا کر اندر۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دے کر اذان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ ایک پل بھی رکے بغیر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود سب افراد دروازے میں بت بنی کھڑی زنیشہ کی طرف متوجہ ہوئے مگر زنیشہ تو بس خدیجہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد مگر آنسو نکل ہی آئے تھے، قطار در قطار اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ وہ بھاگ کر خدیجہ کے سینے سے جا لگی، زنیشہ کو بس چومتی جا رہی تھی۔ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوتا اذان ایک پل میں واپس پلٹا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر وہ چونکا۔ اپنی بیوی کو اس طرح زاروں قطار روتے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں، جیسے بیوی پر ہاتھ اٹھاتے تو تمہیں برا نہیں لگاتا؟ اس نے بھرپور طنز کیا۔ اذان بے ساختہ سٹپٹایا۔ انسان ہوں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اب کیا ہاتھ ہی کاٹ دوں؟ اس نے منہ بنایا۔ میں ہوتا نا تو کاٹ بھی دیتا۔ اذلان نے کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی۔ اب میں آپ سے زن مریدی میں آگے تو نکلنے سے رہا۔ آواز آہستہ تھی مگر اذان سن چکا تھا۔ بخار نظروں سے اسے گھورتا وہ جوابی وار کرنے ہی لگا تھا کہ روحان کی آمد پر لب بھیج کر رہ گیا۔ دوسری بار وہ کافی دیر کے بعد اندر، اتنی دیر کی زنیشہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے مگر نہیں، وہ تو اب حیدر کے کندھے سے لگی سو کرنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کے آنسو اسے بے چین کر رہے تھے۔ خدیجہ سے حال احوال پوچھنے کے دوران وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظریں ڈال دیتا، جو لگتا تھا آج ہی آنسو کے سمندر بہا دے گی۔ حیدر کے ساتھ اس کے اس رویے پر وہ بالکل حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے بظاہر سخت مگر اندر سے بہت نرم ذرا سی آواز اسے پگھلا سکتی تھی، اور ان کے ذرا سے پیار نے اسے ان کے بازو میں منہ چھپا کر اشک بہانے پر مجبور کر دیا۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں رشتے، تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی شفقت اور برسوں کی بدگمانی، غصہ اس طرح دل سے نکلتا ہے جیسے کبھی دل میں جگہ ہی نہ پائی ہو۔ اس کے چہرے پر سرخی نمایاں پھیلی اور یہ خوبصورت سا امتزاج اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ بے ساختہ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا وہ اٹھ گیا۔ کبھی کبھی تو کہ دل بھی عجیب سی خواہش کرتا ہے اب یہاں ہسپتال میں وہ اس کی پلکوں پر اٹکے قطروں کو ذائقہ تو چکھنے سے رہا۔ سر جھٹکتا وہ باہر نکل گیا۔ خدیجہ کو اگلے دن ڈسچارج کیا جانا تھا۔ اذان واپس اسلام آباد چلا گیا۔ حیدر نے خود ہسپتال میں رکنے کا فیصلہ کر کے ان سب کو گھر جانے کا حکم صادر کر دیا۔ اسے کار سے نکلتا دیکھ کر عائزہ بھاگ کر اسے لپٹی۔ آ گئی تمہیں گھر کی یاد؟ خبیث انسان، تم تو اس طرح ناراض ہوئی تھی جان ہی نکال دی تھی۔ اسے بھیجتی اسے لتاڑ بھی رہی تھی اور وہ مسلسل مسکراتی اس کے پیار بھری ڈانٹ سن رہی تھی۔ تم لوگ کون سا مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ ماشاء اللہ، ایک آپ ہی تو رہ گئی ہیں جن کے آگے پیچھے پھر کر ہم راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لڑاکا عورت کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ رکھے وہ اسے گھور رہی تھی۔ جواباً وہ اسے زبان چڑھاتی اشال کی طرف بڑھ گئی، پھر اسے جگنے لگی۔ تیری غربت کی خواہش دھند میں لپٹی سرد شاموں میں
اسے یہاں آئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اذان نے ان دنوں میں اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ ایک دفعہ بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اسے کوئی فون کوئی میسج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بظاہر تو یہ ضرورت اسے بھی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر دل تھا کہ عجیب ہی تقاضے کرتا تھا۔ اب وہ اپنی انا کو آگے رکھتی یا دل کو۔ آج ہفتہ تھا اور پتہ نہیں کیوں اسے صبح سے یہ آس سی تھی کہ وہ آج آ جائے گا، اور وہ واقعی آ گیا تھا۔ شاید آفس سے سیدھا گاؤں آیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو کار سے نکلتا ایک نظر بھی اس کے طرف دیکھا بغیر اپنے پوشن کی طرف بڑھ گیا، اور وہ جو اس کی منتظر تھی تلملا کر پیر پٹکتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی مستقبل رہائش ختیجہ کی طرف ہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ادھر سے ادھر غصے سے تلملاتی چکر کاٹنے لگی، پھر تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں بے صبری ہو رہی ہے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب سبھی اپنے اپنے بستروں میں استراحت تھے، اس وقت بھی کھڑکی میں کھڑے باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ کوئی خوف خدا نہیں ہے تمہیں؟ اتنے دنوں بعد شوہر گھر آیا ہے، بجائے اس کے کہ تم کمرے میں تیار شیار ہو کر انتظار کرتی یہاں کھڑی مراقبہ میں مگن ہو۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے افسوس بھری نظر اس پر ڈالی۔ شوہر تو جیسے مرا ہی جا رہا تھا نا بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ جان بوجھ کر انجان بن جانے والے شوہر کو تو میں منہ بھی نہ لگاؤں۔ اس کا غصہ نکالنے کا بھی اپنا ہی طریقہ تھا۔ اس نے ایسے سرد سنا جیسے اس نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ خیر منہ تو تمہیں اب میرے ہی لگنا ہے، مگر خیر سنو، مجھ سے نہیں ہوتا دلیل دو، مسائل دو۔ میری آنکھوں میں لکھا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کے کان کے پاس جھکا وہ ایک پل کو تو اسے منجمد ہی کر گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکتی وہ اس سے دور ہوئی۔ بس محبت، اس وقت یہ محبت کہاں جا سوئی تھی جب تھپڑ مارا تھا مجھے؟ بس کرو خدا کی بندی، 70-100 بندوں کی بے عزتی کروا چکی ہو تم۔ واہ، 70-100 بندے! ابھی تو میرے باپ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ تم نے تھپڑ مارا تھا مجھے۔ ہاں تو تمہارے باپ نے بھی تو مارا تھا۔ وہ بس اپنا مارا تھپڑ ہی میرے منہ پر برداشت کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کی اتنی ہمت پر وہ اس کی چمڑی ادھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اور تو خیر وہ بھی جانتا تھا، اس لیے ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر گھور کر اس سے بولا، آہستہ بولو، سن لیں گے وہ۔ زنائشہ نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ اب ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ وہ لگا لوں؟ اس سے قریب آتے وہ پھر شرارت سے بولا۔ زنائشہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ وہ کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ اب بیوی سے شرم کرتا تو میں بالکل بے وقوف ہی لگوں گا۔ وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا، اب بس بھی کرو یار، مجھ سے پیار سے بات کرنا تو تم گناہ ہی سمجھتی ہو جیسے۔ کی تھی پیار سے بات تم سے، ہضم نہیں ہوئی تھی؟ منہ بسور کر وہ اس سے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ویسے معافی مانگنی چاہیے تمہیں مجھ سے اس بکواس کی۔ معافی نہیں مانگوں گا، ازالہ کروں گا۔ اس کی پیشانی سے نرمی سے بال ہٹاتے وہ محبت کی ضبط کی تھی۔ زنائشہ کی دھڑکن ایک پل کو رکی۔ مجھ سے پوچھو گی نہیں میں کب مبتلا ہوا محبت میں؟ نہیں، جب مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کب مبتلا محبت ہوئی تھی تو تم سے کیا پوچھوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مسکرائی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میری محبت پہ اس طرح ہی یقین کر لو گی یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ضروری ہے؟ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ قدرے معصومیت سے بولا، نہیں، ثبوت ضروری ہے۔ میں بغیر ثبوت کے کسی چیز پر یقین نہیں کرتی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ دو ٹوک بولی، اور اگر میں یہ ثبوت نہ دینا چاہوں تو دوسرا کمرہ تو وہاں ویسے بھی موجود ہے۔ وہ مکمل اطمینان سے بولی۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، خبردار اگر اب تم نے اس کمرے کو اس نیت کے لیے استعمال کیا
فرشتے ساری رات لعنت بھیجیں گے تم پر۔ وہ جیسے اب اسے ڈرا رہا تھا، وہ کھلکھلاتی ہوئی اس سے الگ ہوئی، مگر پھر کسی سوچ نے جیسے اس کی مسکراہٹ سکوڑی تھی۔ ابرو اچکا کر وہ تنک کر بولی، اس رات ہجڑے کی کس بات پر تم مسکرا رہے تھے؟ اذان نے کرا کر آنکھیں بند کی۔ یعنی کہ یہ تو طے تھا زناشا حیدر آج کی رات آسانی سے ہرگز اسے بخشنے والی نہیں۔ تمہیں کیا لگا؟ مہم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی، کوئی ڈیٹ شیٹ فکس کر رہی تھی۔ مشکوک نظروں سے اسے گھورتی وہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا گئی تھی۔ خدا کو مانو زناشا، میں تمہیں ایسا دکھتا ہوں؟ تو پھر کیا آیت الکرسی پڑھ رہے تھے؟ وہ خفاسی اسے بہت اچھی لگی، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ ایک دم اسے قریب ہوا۔ زناشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ برقرار رکھا۔ اتنا ظلم، شرارت اس کے آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ زناشا کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ آویزاں رہا، ویسے ہی جلس ہوتی ہوئی بہت اپنی سی لگتی ہو۔ اس کے چھیڑخانے پر وہ تڑک کر بولی، جلس ہوتی ہے میری جوتی، اب خبردار میرے پاس آئے تو جانا اپنی اسی کے پاس۔ اس کے منہ بنانے پر اذان کا دلکش قہقہ بے ساختہ تھا۔ اس نے ایبرو سکیڑ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے طرف کھینچا، اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اس نے صرف نام پوچھا تھا مجھ سے، مگر سچ بتاؤ، اس رات تم مجھے اتنا بے بس کر چکی تھی کہ مجھے سوائے تمہارے وجود کے ہر چیز سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ اگر غور سے دیکھتی تو جان جاتی وہ مسکراہٹ نہیں تھی، ہونٹوں کو صرف تھوڑا سا کھینچا گیا تھا۔ زناشا، اذان تیمور اپنے تصور میں بھی تمہارے سوا کسی اور کا وجود لانا گناہ سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی تھی۔ اذان کے سینے میں چہرہ چھپا کر اس نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لی۔ اس اقرار کے لیے اس نے بہت انتظار کیا تھا، مگر اب جیسے ہر چیز مکمل تھی۔ اللہ نے اسے اذان تیمور دے کر اس کا ہر شکوہ ختم کر دیا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اس کا دعا اذان تیمور، اس کی تشنہ خواہشات کی تکمیل، اس کی مکمل زندگی اور اس کا پہلا خواب۔ یہ تو دل تھا کہ تم پر آ گیا، ورنہ ہم قیمتی پتھروں کو بھی اٹھایا نہیں کرتے۔ یہ مانا کہ تم حسین ہو، مگر یہ بھی سن لو، ہم حسین لوگوں سے دل لگایا نہیں کرتے۔ جس سے کرتے ہیں ہم پیار بس ایک بار ہی کرتے ہیں، بار بار ہم بھی کسی کو سنایا نہیں کرتے۔ تم تو اپنے ہو، تم سے کیا پردہ، ورنہ ہم راز دل کسی کو بتایا نہیں کرتے۔ تم کہہ دو تمہارے لیے جان بھی حاضر، ورنہ ہم زندگی داؤ پر لگایا نہیں کرتے۔ فائنلی ناول اینڈ ہو گئی ہے۔ اچھا جہاں پر نا لڑکیاں مطلب کنفیس کرتی ہے، وہ اعتراف کرتی ہے کہ مطلب میں آئی لائک یو اینڈ آل، تو وہاں پہ نا مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا تو چلو سیٹ تھا، وہ مطلب شادی ہو جاتی ان کی، مطلب اس کو بھی اس ٹائم کے لیے بہت ہارٹ ہوا، لیکن ہے کہ مطلب جہاں لڑکیاں اعتراف کرتی ہیں نا، وہاں پہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔